الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 41 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ بدل کا بیان ہے، تو بدل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ یعنی مصنف اپنا جو متکلم نسبت کرنا چاہ رہا ہے وہ مطبوع کی طرف نسبت کرنے کی بجائے وہ تابع کی طرف نسبت کرنا چاہ رہا ہے، تو مطبوع کو پھر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ مطبوع کو صرف تمہیداً ذکر کیا جائے، اس کی تمہید کے لیے۔ اور اس کو تو بدل کہیں گے، جو اس کا مطبوع ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ تو مطبوع کو کہتے ہیں کہ مبدل منہ کہیں گے۔ جیسے قام العالم بکرن، عالم بکر جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر کہنا تو بکر چاہ رہا تھا کہ بکر کھڑا ہوا، اور بتانا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ بکر کھڑا ہوا، لیکن وہ عالم ہے تو عالم کے ذریعے سے اس کی تمہید بیان فرما دی۔ قرأت القرآن نصفہ، میں نے آدھا قرآن پڑھا، تو کہنا تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے قرأت نصف القرآن، میں نے آدھا قرآن پڑھا، تو اس نے کیا کیا؟ قرأت القرآن نصفہ، میں نے قرآن پڑھا یعنی آدھا، تو اب قرآن کو تمہید کے لیے ذکر کر دیا اس نے شروع میں۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اجتمال، بدل غلط۔ بدل کل کا مطلب یہ ہے کہ جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے اسی پر بدل دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ جو بدل مبدل منہ کا کل ہو اسے بدل کل کہتے ہیں۔ جیسے جانی، جا ابنی زیدن، میرا بیٹا زید آیا۔ اب اس صورت میں ابنی کا جو مدلول ہے وہی زید کا مدلول ہے، دونوں کا ایک ہی مدلول ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اسے بدل کل کہیں گے۔ اور اگر بدل جو ہے یہ مبدل منہ کا بعض ہو، یعنی بدل مبدل منہ کے جز پر دلالت کرے، تو اس صورت میں بدل جو ہے وہ بعض کہلائے گا۔ تو یہاں بیان فرما رہے ہیں جو بدل مبدل منہ کا جز ہو اسے بدل بعض کہتے ہیں۔ جیسے اوکل الرمان و سلسہ، انار کھایا گیا تہائی انار کھایا گیا، تیسرا حصہ انار کا کھایا گیا۔ تو اب سلس جو ہے یہ بھی رمان کا رمان جس پر دلالت کر رہا ہے، سلس بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، لیکن سلس جو ہے رمان کا جز ہے، کل نہیں ہے، یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بقیہ 2 حصے رمان کے الگ ہیں، تو اس کا جز ہے، تو اس وجہ سے اسے بدلے بعض کہیں گے۔ بعض یعنی بعض حصہ اس کا۔ اور جو بدل مبدل منہ کا آپس میں نہ کل کا تعلق ہو نہ جز کا تعلق ہو تو اسے بدل اجتمال کہتے ہیں۔ جو مبدل منہ بدل کا متعلق ہو، جو بدل مبدل منہ کا متعلق ہو اسے بدل اجتمال کہتے ہیں۔ جیسے شاہیرہ عمر و عدلہ، عمر کا عدل مشہور ہوا، جو شاہیرہ عمر مشہور ہوا یعنی عدلہ اس کا عدل مشہور ہوا، تو حقیقت میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ عدل مشہور ہوا اور عمر کو تمہیداً ذکر کر دیا۔ تو بدل غلط، آخری بدل، یہ بدل نہیں ہوتا، یہ اصل میں حقیقت میں ایک بندے نے کوئی بات بولی، وہ بولنا یہ نہیں چاہ رہا تھا، بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا، مقصود اس کا کچھ اور تھا، تو غلطی سے منہ سے کچھ اور نکل گیا، پھر اس نے اس کو درست کر لیا، تو اس کو بدل غلط کہتے ہیں۔ جیسے جا زیدن بکرن، یعنی میرے پاس زید آیا، بکر آیا، یعنی کہنا بکر چاہ رہا تھا، غلطی سے منہ سے زید نکل گیا۔ قواعد و فوائد کہتے ہیں کہ مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے، یعنی اگر مبدل منہ معرفہ آ جائے تو بدل نکرہ ہو، تو بدل مقصود تھا وہ نکرہ ہے، اور جو اس کی تمہید کے لیے ذکر کیا گیا وہ معرفہ ہے، تو بدل کو نکرہ مخصوصہ بنانے کے لیے اس کی صفت وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے جا زید رجل عدل، اب زید جو ہے یہ مبدل منہ ہے تو زید معرفہ ہے اور رجل نکرہ ہے، تو رجل زید کا بدل بن رہا ہے، تو رجل کے ساتھ پھر صفت لگائی عدل، یعنی میرے پاس زید آیا عادل مرد، ٹھیک ہے؟ تو بدل بعض اور بدل اجتمال میں فرماتے ہیں کہ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو، چونکہ بدل بعض جو ہوتا ہے یہ مبدل منہ کا جز ہوتا ہے، اور بدل اجتمال جو ہوتا ہے یہ جز تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو تعلق قائم کرنے کے لیے ضمیر پھر ایک ضروری ہے، اور بعض کس کا ہے؟ وہ بھی مبدل منہ کا، تو مبدل منہ کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو۔ جیسے ضرب زید رأسہ، اب ضرب زید زید کو مارا گیا، یعنی اس کے سر پہ مارا گیا، تو اب رأسن اکیلا آ جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے یہ زید کا رأس ہے، زید کا سر ہے، تو اس وجہ سے ہا ضمیر ساتھ میں لگائی گئی۔ اسی طرح سے سورقت ہندن عقدہا، ہند چوری ہو گئی، یعنی اس کا عقد کہتے ہیں گلے کا ہار چوری ہو گیا، تو اب ہا ضمیر کے ذریعے سے عقد کا تعلق ہند کے ساتھ ہوا۔
اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، یعنی اگر ضمیر ہے تو اس کا بدل بنانا ہو تو فرماتے ہیں کہ ضمیر غائب کا اس میں ظاہر بدل بن سکتا ہے، ضمیر مخاطب اور ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا، جیسے زرتہ زیدن، میں نے زید سے ملاقات کی۔ اب یہاں پر ہا ضمیر جو ہے یہ غائب ہے اور مفعول بن رہی ہے زرتو کا، تو اس کا جو ہے یہ لایا گیا ہے بدل زیدن۔ آ جائیں غلطی کی نشاندہی، کہتے ہیں جس تابع کی طرف نسبت مقصود ہو سے بدل کہتے ہیں، جس تابع کی طرف نسبت مقصود ہو اور مبدل منہ تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ نکرہ کا بدل معرفہ ہو تو اس کی صفت لانا ضروری ہے۔ الٹ بیان کر دیا انہوں نے، نکرہ کا بدل معرفہ نہیں بلکہ معرفہ کا بدل نکرہ ہو تو اس کی صفت لانا ضروری ہے۔ بدل بعض اور بدل اجتماع، بدل بعض اور بدل کل میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو درست یہ ہے کہ بدل بعض اور بدل اجتماع میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ظاہر ضمیر کا بدل بن سکتا ہے، اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، مطلقاً کسی ضمیر کا بدل نہیں بن سکتا۔ بدل مبدل منہ پہچاننے اور بدل کی ایک قسم متعین فرمائیے۔ فرماتے ہیں قال سیدنا محمد، تو یہاں سیدنا جو ہے یہ سیدنا یہ مبدل منہ اور محمد بدل ہے، یہ بن رہا ہے بدل کل، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر صدیق اول خلیفتن، تو یہاں پر ابو بکر مبدل منہ، الصدیق بدل ہے تو یہ بدل کل ہے۔ یہ دیکھیں نا، سیدنا جس پہ دلالت کر رہا ہے اسی پہ محمد دلالت کر رہا ہے، ابو بکر جس پہ دلالت کر رہا ہے صدیق بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے، تو اس صورت میں بدل کل ہے۔ تو ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ اشتہار عمر عدلہ، عمر کا عدل مشہور ہوا، تو اس مثال کے اندر عمر مبدل منہ اور عدلہ جو ہے یہ بدل ہے، تو بدل اشتمال، ٹھیک ہے، یہ نہ اس کا کل ہے نہ جز ہے۔ عجبت من عثمان حیائہ، میں عثمان کی حیا سے تعجب میں پڑا، تو یہاں پر عثمان جو ہے یہ مبدل منہ، حیائی بدل، تو عثمان حیائی جو ہے یہ بدل اشتمال، کیونکہ نہ کل ہے نہ جز۔ ام المؤمنین عائشہ افقہ النساء، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء عورتوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہیں، فقیہہ ہیں، یعنی زیادہ فقہ جاننے والی ہیں۔ تو یہاں پر ام المومنین اور عائشہ دونوں کا مدلول ایک ہے، تو یہ مبدل منہ اور بدل، ام المومنین مبدل منہ، عائشہ تو بدل، تو یہ ہوا اپنا بدل کل۔ قرأت القرآن نصفہ، میں نے قرآن پڑھا، یعنی اس کا آدھا قرآن پڑھا، تو یہاں پر قرأ فعل تازمیر اس کا فاعل، قرآن جو ہے مبدل منہ، نصفہ مضاف لے کر بدل، تو بدل جو ہے یہ باز بنے گا، ٹھیک ہے، قرآن مبدل منہ اور نصفہ بدل باز۔ بہرانی علی شجاعتہ، مجھے علی کی شجاعت نے حیرانگی میں ڈالا، تو یہاں پر جو ہے علی ہے یہ مبدل منہ اور شجاعتہ اس کی جو ہے یہ بدل بنے گا، بدل اشتمال۔ غلطی کی نشاندہی، اس میں پھر وہی بات ذہن میں رکھے گا، کیونکہ تابع مطبوع ہیں، تو تابع مطبوع میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اور کسی چیز میں مطابقت ہونا ہو تابع مطبوع کی، لیکن اعراب میں ضرور ہوگی، کیونکہ تابع مطبوع ہوتے ہی اعراب میں ہے۔ تو یہاں پر اعراب کی غلطیاں کچھ آئیں گی اور کچھ دیگر قواعد وغیرہ کے اعتبار سے غلطیاں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں رأیت بستانا اشجارها، میں نے باغ دیکھا اس کے درخت، تو یہاں پر رأیت بستانا، بستان حالت نسبی میں ہے تو اشجار رہا ہونا چاہیے حالت نسبی میں، ٹھیک ہے۔ اکرم تنی خالدن، میں نے خالد کی عزت کی، تو اکرم تنی، تو نے میری یعنی خالد کی عزت کی، یہ ضمیر جو متکلم ہے اس سے اس میں ظاہر بدل نہیں بن سکتا بلکہ ضمیر غائب سے بن سکتا ہے، تو آپ یوں کہیں گے اکرم تہو خالدن۔ اچھا، نظرت الی زید رجل، تو یہاں پہ میں نے زید کی طرف دیکھا، رجل کی طرف، تو یہاں پر زید معرفہ اور رجل نکرہ، تو معرفہ مبدل منہ ہو تو بدل نکرہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر رجل کے ساتھ کوئی صفت لگا دے، وہ موقع کے مناسبت سے آپ صالح لگا دیں، عالم لگا دیں، جو مرضی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو نظرت الی زید رجل عالم رجل صالح، ٹھیک ہے۔ نظرت الی فتن زیدن، میں نے زید جوان زید کی طرف دیکھا۔ اب یہاں پر فتن جو ہے اس کی حالت رفع نسبی جری تینوں تقدیری ہوتی ہیں، لیکن زید کی تو تقدیری نہیں ہوتی، تو فتن الا کی وجہ سے حالت جری میں ہے، تو زید جو ہے اس کو بھی حالت جری میں ہونا چاہیے، یعنی نظرت الی فتن زیدن۔ سوری کا خالد متاعہ،
یہاں پر خالد جو ہے یہ حالت رفع میں ہے سوری کا کنابل فعل ہونے کی وجہ سے، تو متاعہ ہونا چاہیے حالت رفع میں، ٹھیک ہے. سوری کا خالد متاعہ، خالد کا مال چوری ہو گیا. قطف الاشجار ثمار، اشجار یعنی درخت جو ہیں ان کو توڑا گیا یعنی پھلوں کو. اب یہاں پر اشجار، اشجار چونکہ مبدل منہو ہے اور بدلے بن رہا ہے اشتمال، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ثمارها جو ہے اس کو آنا چاہیے، اس کے ساتھ ضمیر آنی چاہیے، یا بدلے استعمال نہیں بدلے بعض بھی بنائیں، کیونکہ ثمار پھل جو ہوتے ہیں یہ درخت کا بعض ہوتے ہیں، تو بدلے بعض بھی بنا سکتے ہیں، بدلے بعض بنا لیں. بدلے استعمال جز ہے، ٹھیک ہے، بدلے بعض ٹھیک ہے، بدلے بعض بنا لیں. آجبنی غلامی علمہ، تو مجھے میرے غلام یعنی اس کے علم نے تعجب میں ڈالا. تو اب اس مثال کے اندر علمہ جو ہے غلام کی حالت رفع آجبہ کا فاعل ہے، غلام حالت رفع میں، لیکن اس کی کیونکہ حالت رفع تقدیری ہوتی ہے، تو علمہ کی حالت رفع تو تقدیری نہیں ہوتی، تو اس کو تو پھر حالت رفع میں علمہ ہونا چاہیے، علمی ہی کی بجائے. اکلت التفاح نصفاً، میں نے سیب کھایا نصف آدھا، تو بدلے بعض ہے تو ضمیر کو ہونا ضروری ہے، یعنی اکلت التفاح نصفہ، ٹھیک ہے. لقیت المسلمین امیرہم، میں مسلمانوں سے ملا ان کے امیر سے، تو مسلمین حالت نسبی میں ہیں، لقیہ فعل تعظمیر اس کا فعل، المسلمین مفعول بھی، تو مفعول بھی حالت نسبی میں ہوتا ہے، تو امیرہم ہونا چاہیے امیرہم کی بجائے. نظرت الی احمد غلامہ، وہی پرانی بات کہ احمد کی حالت جری جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے کیونکہ وہ غیر منصرف ہے، لیکن غلام کی تو نہیں آتی، وہ تو حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو نظرت الی احمد غلامی. کسی قسم کا سوال ہو تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.